کھرا جو جہاں جاتا ہے نا سر، وہ جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب۔ عدالت نے فیصلہ دینا الیکشن کے بارے میں، قومی الیکشن کے بارے میں، صوبائی الیکشن کے بارے میں، اور عدالت کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اس بات کو کیسے ٹیکل کیا جائے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن ہے۔ ہندوستان کی جو عوام ہے وہ ہمارے عوام سے بہتر ہے۔ قاضی عیسیٰ نے بھی میاں صاحبان کو بہت فیور دی سر، کہ عمران خان پاور میں نہ ہونے کے باوجود حسین کی طرح میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ اس حکومت کی طرف سے میاں نواز شریف بھی سامنے پیش تھے۔ انہوں نے مل کر اعلان کیا تھا، ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد کہا گیا کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، اس وقت تک بائیکاٹ جاری رہے گا جب تک فل کورٹ نہیں بن جاتا۔ فل کورٹ سے ان کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے جج بیٹھے ہیں، وہ یہ کیس سنیں جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے، انتخابات کے جس طرح سے التوا کیا گیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ سماعت شروع ہوتی ہے، امید یہی کی جا رہی تھی کہ بہت ہنگامہ رہی ہوگی، حکومت کی طرف سے جس طرح سے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے اس پر کھڑی رہے گی، لیکن حکومت وہاں سے ایسے بھاگی جیسے چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر کار ایک رات کے اندر کیا ہو گیا کہ حکومت کو اس طریقے سے دلکی لگانا پڑی اور بھاگ جانا پڑا؟ جناب ساجد خان صاحب۔ سر اصل میں اس کے سارے جو کھرا جو جہاں جاتا ہے نا سر، وہ جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف۔ اچھا جی۔ جب میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عمرے پہ جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد کہاں جائیں گے۔ کیا عمرہ کرنے کے بعد وہ قطر جائیں گے یا پاکستان آئیں گے؟ اچھا، یا انگلینڈ واپس جائیں گے؟ انگلینڈ تو انہیں جانا ہی ہوگا سر، کیونکہ ان کے لیے خاص ابھی یعنی حالیہ دنوں میں 1-2 دن پہلے یہ بات پتہ لگی ہے کہ ایک نئی تھیراپی ہے جس سے ان کا علاج ہو سکتا ہے اگر وہ بیمار ہوں تو۔ اور اس بیماری کے بارے میں بھی نہیں پتہ دنیا میں کتنے لوگوں کو ہے، لیکن وہ تھراپی صرف امریکہ میں ہے۔ اچھا جی۔ اور پاکستان کے تمام تر مشکلات کا حل اس وقت امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ جسے چاہے اچھا، مشکلات سے دوچار کر دے اور جسے چاہے مشکلات سے نکال دے۔ تو آپ بات کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے کہ دوڑ لگا دی انہوں نے بائیکاٹ کرنے اس والے۔ کی وجہ ہے کہ میاں صاحب نے انہیں سمجھایا، بتایا، اور میرا خیال ہے ہماری عسکری اداروں نے بھی انہیں سمجھایا ہوگا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، آپ میدان میں ڈٹے رہیں۔ اگر آپ دوڑ گئے تو پھر آپ کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں رہے گا حکومت کرنے کا۔ اور آج جب یہ سب کارروائی ہو رہی تھی تو سیکرٹری دفاع جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جناب والا ایسے خطرات ہیں جن کے بارے میں جن کی وجہ سے ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، لیکن ان خطرات کے بارے میں ہم اس وقت بینچ کو نہیں بتا سکتے، ہم آن کیمرہ اس کو علیحدہ آپ کو گوش گزار کر دیں۔ اتنے زیادہ خطرات ہیں کہ انتخابات نہیں ہو سکتے؟ جی ہاں، خطرات بہت زیادہ ہیں۔ خطرات تو یہ ہیں کہ اگر انتخابات ہو گئے ان 2 صوبوں میں تو عمران خان کی پارٹی آ جائے گی، اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے سر؟ آپ یہ دیکھیں نا۔ اور یہ خطرہ جو ہے یہ جمہوریت کے لیے بھی ہے، یہ خطرہ امریکہ کے لیے بھی ہے، شاید فوج کے لیے نہ ہو۔ اچھا، تو انہوں نے کسی نے ان کو عقل دی کہ بائیکاٹ نہ کرے؟ تو ان کو خود کوئی ایسی عقل نہیں تھی، کوئی دانش نہیں ان کی کہ بائیکاٹ کرنے جائے؟ کس کا بائیکاٹ کس کا کریں گے؟ عدالت کا، سپریم کورٹ کا؟ جی ہاں، دیکھیں 13 جماعتوں کا کٹ ہے اور سارے بہت عقل مند ہیں، اور عقل مندوں کے نزدیک سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تو انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم آنکھیں بند کر لیں گے اچھا جی۔ تو عدالت نہیں سنے گی، لیکن عدالت تو پاکستان کی مدد کرنا چاہتی ہے نا۔ عدالت پاکستانی عوام کے حوالے سے سوچ رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے عدالتوں پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اچھے یا برے فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ عدالت کرنے جا رہی ہے اس میں عدالت کو پورے طور پہ ہماری مدد کرنی چاہیے، عوامی طور پہ بھی اور جماعتوں کے بھی، کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے کہ ہم سب کے لیے قبول ہوگا۔ اچھا خان صاحب، ان کو وہ سموٹو تو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، بڑا دل نشیں ہے، بڑا دل فریب ہے، جس میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، جی ہاں وہ قاسم سوری والا۔ بالکل۔ لیکن یہ سموٹو بھی نہیں رہا، اس کے بعد کا کیس ہے یہ سموٹو ان کی جان پہ جب بن رہا ہے۔ تو ان کی جان پہ اس لیے بن رہا ہے سر کہ ابھی تک وہ قانون تو انہوں نے بنا دیا ہے کہ سموٹو 3 جج لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 3 کون سے جج ہوں گے؟ اس میں یہ بھی لکھا ہے 3 سینئر جج۔ اب 3 سینئر جج جو ہیں وہ بھی اگر ان میں سے 2 متفق نہ ہوں کسی سموٹو کے اوپر تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن اس حکومت کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے سمو لے کے عدالتوں کو مخصوص رکھیں گے۔ اچھا، ویسے خان صاحب میری اپنی بھی یہ رائے ہے کہ ایک چیف جسٹس اس کو
हर मामले पर शराब की बोतल नज़र आ जाए, उस Yeah. पर कोई खिलौना नज़र आ जाए, उस पर तो सो मोटो का वैसे बेड़ा गर्क करके रख दिया था कोई चीफ जस्टिस साहिबान की तरफ से। अगर ये 3 रुकनी बेंच ले लेता है नोटिस, मैं समझता हूँ ये बेहतर है। बेहतरीन है मेरा ख्याल है सर इसमें। लेकिन ये अभी जो इन्होंने फैसले, जो भी इनकी टाइमिंग है ना, उसके ऊपर बात हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और ये एक ऐसा मौका ऐसा है कि इंतखाबात के हवाले से भी फ़रीकान को इकट्ठा किया जा सकता है। और जो आपने बड़ी अहम बात की सो मोटे की, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट एक आपको वे आउट दे सकती है। किसी कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहेगी कि कानून की ज़रूरत नहीं है, हम अखलाकी तौर पे फैसला कर लें, सो मोटो लेने का कौन मजाक है, उनकी मामला पे लिया जा सकता जी, और इसमें ये देखेंगे जो चीज़ें इसमें बेहतर हैं उनको बेहतर मानना चाहिए। है। तो जैसे कि सोमोटो आपने ले लिया और उसमें अपील का हक नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। जिसके खिलाफ वो सोमोटो गया तो उसका समझ लेंगे क्या हो गया, ये मामला चले लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक और फिर आए सुप्रीम कोर्ट तक। तो सोमोटो में अगर ऐसी तरमीम हो सकती है तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है। मेरा ख्याल है कर देनी चाहिए। और सो मोटो हमेशा एक बात तय कर लेनी चाहिए कि सो मोटो जो है वो इंफरादी नहीं होना चाहिए, अवामी मफाद में होना चाहिए और गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। बाद मामला पे गवर्नमेंट जो है वो तवज्जो नहीं देती। अच्छा, ये अगर सोमोटो के हवाले से कानून साजी हो जाती है तो फिर सारे के सारे सोमोटो, फिर इनके लिए भी, जिनको एक सोमोटो तो बड़ा प्यारा लगता है जी हाँ। तो दूसरा नहीं अच्छा लगता, उनके लिए भी फिर बिल्कुल, ये भी कबूल हो जाएंगे वो। बिल्कुल हो जाएंगे। फिर सो मोटो के में जो फैसला है सर, वो फैसला जो हो वो कानून के लिए भी हो और वो फैसला वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। चलिए, ये बहस तो होती रहेगी, लेकिन अब मामला आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से अब तक की समाअत हो चुकी है, केस तो मेरा ख्याल आज फैसला नहीं आएगा, शायद कल आएगा। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि अभी भी अदालत आलिया जो है वो पस पर्दा फ़रीकान को इकट्ठा करने की सोच रही है कि बैठ के आप फैसला कर लें। देखिए, अदालत के लिए बड़ी मुश्किल ही है कि अदालत ने फैसला देना है इलेक्शन के बारे में, कौमी इलेक्शन के बारे में, सूबाई इलेक्शन के बारे में। और अदालत के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस बात को कैसे टैकल किया जाए। इलेक्शन तो उन्हें करवाने पड़ेंगे, लेकिन मसला ये है फुकर सर कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि इलेक्शन है। और अमेरिका का क्या मफाद है? वो मेरा ख्याल है मफाद कुछ इस हवाले से है कि इस वक्त दुनिया में जो यूक्रेन की जंग ने आलमी मैशत को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका में बैंक जो है करप्ट होना शुरू हो गए हैं, और रूस ने और चीन ने बड़ा अच्छा जस्टिस किया है कि उन्होंने एशिया के अंदर जो ममालिक हैं उनको आपस में इकट्ठा करने का सोचा। अब देखें, हिंदुस्तान भी इस मामले पे सोच रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि जो मामला पाकिस्तान में हैं करप्शन के हवाले से, वैसे मामला तो हिंदुस्तान में हैं। अब मोदी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने इतनी करप्शन की है, और फिर राहुल गांधी को उन्होंने पाकिस्तान की तरह जैसा यहाँ पे सोच रहे हैं कि इमरान को बेदखल किया जाए, उन्होंने कर दिया है। और एक जमहूरी मुल्क में ऐसा गैर जमहूरी रवैया जो है वो किस किस्म का, वो आपके सामने है। उनके यहाँ भी करप्शन मसला, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो हमारे हिंदुस्तान की जो आवाम है वो हमारे आवाम से बेहतर है। अच्छा, वो देख लें कि मोदी, इंडिया में मोदी वज़ीर-ए-आज़म, मोदी चाय वाला है जी हाँ। तो, लेकिन यहाँ पे वो जो फैसले चाय वाला कर सकता है वो फैसले वो कर रहे हैं। जैसे आपने राहुल गांधी के हवाले से कहा, हमारे यहाँ तो ये बड़े पढ़े लिखे, बड़े अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले, बड़े अपने आप को ग्रेजुएट और उससे ही बड़ा मास्टर कहने वाले, तो ये अगर ऐसा काम करें तो फिर बड़ा अफसोस होता है। सर, अफसोस वाली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोगों को इस्तेमाल किया या ये चाकू गढ़ के पड़े हुए बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ ख्वाजा साहब ने पाकिस्तान की सियासत को इतना गंदा कर दिया है। अब देखें ना, कादी ईसा साहब का इमरान खान से तो कोई मुखालफत नहीं थी, हाँ जी, लेकिन उन्होंने MKM के एक आदमी को जो मुनहरिफ था उसको हुकूमत का वकील बना दिया कि आप कादी ईसा के ख़िलाफ़ केस करें। और जब इमरान खान को पता लगा कि ये मामला गलत है, इमरान खान ने शर्मिंदगी का इजहार भी किया और कहा कि गलती हो गई। फिर उसके पस पर्दा मुहर्रकात क्या करते, जनरल बाजवा किसी भी सूरत में कादी ईसा को पसंद नहीं करते हैं और करते थे कि वो चीफ जस्टिस बने। अच्छा, तो अभी आपने ये काजी फैसल साहब के हवाले से बात कर दी है, तो आज ही मैं हामिद मीर का कॉलम देख रहा था, सूरत आइन उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान नहीं चाहते थे काजी फैसल के ख़िलाफ़ कोई केस ऐसा बने, रेफरेंस जाए, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने, उन्होंने 3-4 साफ़ियों के नाम बताए कि उनके दरमियान बैठ के उन्होंने बात की। बिल्कुल। और मैं हामिद मीर भी थे, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा भी कि ना बनाए, उन्होंने कहा नहीं बनाना। और फिर इमरान खान के पास मामला गया, इमरान खान पहले तो उससे उन्होंने कहा नहीं बनाना, लेकिन फिर ऐसा दबाव में आया कि उन्होंने बना दिया। और उन्होंने दबाव देखे ना, इमरान खान की ये बात हमें ज़रूर खटकती है कि इमरान खान ने हमेशा दबाव बर्दाश्त किया और लेकिन एक अच्छा हल निकाला।
لیکن قاضی عیسیٰ پہ ان کو ایسی تصویر دکھائی گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں. اور دیکھیں پھر یہ کہ یا تو الزامات کچھ ایسے ہوتے نا، لیکن یہ بات مانیں قاضی عیسیٰ نے بھی میاں صاحبان کو بہت فیور دی سر، اور پھر جس طریقے سے وہ عدلیہ میں آئے وہ آپ کے سامنے. لیکن کیونکہ ہمارے بردر ججز کا ان کے اوپر کوئی ایسا مخاصمت نہیں ہے، انہیں قبول کرنے کو تیار ہے. اور اب دیکھیں کہ بندیال صاحب نے بھی انہیں خیر سگالی کا پیغام بھیجا اور انہوں نے شاید بات بھی سنی. لیکن اس کے باوجود دنیا خانہ خبر یہ آئی ہے کہ جب یہ بات ہوئی کہ جناب آپ بڑے بینچ کا حصہ بنیں گے تو قاضی عیسیٰ صاحب نے معذرت کر. تو ان کی معذرت بھی اچھی ہے کہ متنازع نہیں بننا چاہیے. نہیں متنازع تو وہ بن گئے جس طریقے سے انہوں نے فیصلہ دے دیا. 2 ججوں کا فیصلہ آ گیا، 3 جج بیٹھے ہوئے تھے. سوموٹو کے حوالے سے یہ سوموٹو لے ہی نہیں سکتے لیکن اور بینچ نہیں تشکیل دے سکتے. لیکن ان میں ایک جج صاحب منحرف بھی ہو گئے سر. جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں شاہد جاوید بھی صاحب. اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا قاضی عیسیٰ کو کہ یہ سیاسی لوگ جو ہیں یہ ہمیں استعمال کرتے ہیں، اور کاش یہ معاملہ جو ہے. اچھا یہ قاضی فائزہ کو صرف اندازہ ہوا یا باقی جیسے عطر من اللہ صاحب ہیں، مندوخیل صاحب ہیں، یا فریدی صاحب ہیں اور اس طرح کے منصور علی شاہ صاحب، ان کو بھی اندازہ ہوا ہے؟ نہیں سر، اس میں باقی ججوں کو ہو گیا کہ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہوں کہ انہیں بالکل اس بات کا اندازہ نہیں. وہ مکمل طور پہ ابھی بھی نواز علی کو نوازنے کے چکر میں. اچھا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کس کو کہتے ہیں پھر؟ سر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار وہ ہوتا ہے جو دھکا دیتا ہے. اچھا جی یہ سب وہ لوگ ہیں جو دھکا دینے والوں میں سے ہیں، اور بعد میں پوچھا جائے گا کس نے دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی کہ ان کو شاہی مہمان بنا کر یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے ان کی طرف سے. اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے شاہی خاندان نے ان کو بلایا ہے شاہی مہمان بنا کے، اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف کو بھی بلایا گیا وہاں پہ. اچھا اس میں میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ تینوں شاہی مہمان ہوں گے اور ان کی جو ناپاک سیاست ہے نا، مقدس مقام پر جا کر جو کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. حسین نواز آپ کے سامنے ہے، 50 کروڑ روپے جی ہاں. ارشد ملک کو دیا. جی ہاں. تو ایسے کسی کار خیر کے لیے یہ جا رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ؟ میرا خیال ہے آپ کی بات صحیح ہے. اصل میں انہوں نے سعودی حکمرانوں سے درخواست کی ہے کہ آپ پاکستان میں عمران خان سے اور فوج سے بات کریں اور معاملہ فہمی کریں. ماضی میں سعودیز نے نہیں اب تو عمران خان پاور بھی نہیں ہے، اب عمران خان نہیں سر، بات یہ انہیں خوف صرف یہ ہے کہ عمران خان پاور میں نہ ہونے کے باوجود حسین کی طرح میدان میں ڈٹا ہوا ہے. اچھا یہ بات تو مانیں. یزید تو ہمیشہ دیکھیں، یزید پہ الزام یہ نہیں کہ اس نے حسین کو قتل کیا، یزید پہ الزام یہ ہے کہ اس نے غلط طریقے سے خلافت کی. اچھا وہ ماڑا بندہ جو ہے وہ ماڑا اپنے کارنامے کی وجہ سے ہو، جسمانی طور پر ماڑا ہو، جب تکڑے کے پڑ جاتا ہے گلے تو تکڑا نیچے گر جاتا کسی وجہ سے تو اوپر پڑا ہوا بھی رو رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی پہلوان ہے یہ نواز شریف صاحب. سر یہ تو یہ اٹھے گا تو مجھے پھر نہیں چھوڑے گا. کاش نواز شریف صاحب پہلوان ہوں یا پہلوان بنے. انہیں خوف یہ ہے، انہیں بات کر لینی چاہیے. انہیں خوف یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو میرا کچا چٹھا بیان ہو جائے گا. کچا چٹھا تو سب کے سامنے سر لیکن ابھی بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. میں آپ کو معاملہ احتساب کا ہے، بہت ساری چیزیں ابھی تک چھپی ہوئی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیز چھپی ہوئی ہیں جو ان کا جو جب بنی تھی اپنا ایک خاص اسے کیا کہتے ہیں سر، جو GIT بنی تھی اس میں جو والیوم 10 ہے وہ ابھی تک اس والیوم 10 کو فوج کا تحفظ حاصل ہے کہ اسے اوپن نہ کیا جائے صرف جنرل باجوہ کے حوالے سے. اچھا تو اس میں والیوم 10 میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ والیوم 10 میں فوجیوں کے بارے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، میاں صاحبان کے بارے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، امریکہ سے تعلقات کے بارے میں بہت کچھ ہوتا ہے. خصوصی طور پر انڈیا کے ساتھ جو تعلقات، انڈیا کے ساتھ جو تعلقات بحال کرنا چاہ رہے تھے اور انڈیا کے ساتھ جو تجارت کی انہوں نے، وہ ایسے محرکات تھے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں تھے. انہیں اکٹھا تو کیا گیا، انہیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ لوگ وہاں تک چلے جائیں گے، GIT میں ایسی چیزیں شامل ہو جائیں گی. اور خواجہ صاحب کے کہنے کے اوپر والیوم 10 کو ججوں کے ساتھ مل کے میں بتاتا ہوں محفوظ کیا گیا کہ اسے آپ نہیں کھولیں گے. خان صاحب مفتی کا المکائیں کہ 90 روز پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں آپ کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے یہ بینچ بیٹھا ہوا ہے؟ سر دیکھیں بظاہر تو موسم بہت خراب ہے، سیاسی نظر نہیں آ رہا. اچھا جی. لیکن جیسا ہمارا موسم بدل رہا ہے اس طرح سیاسی موسم بھی بدل سکتا ہے. تنگ آمد بجاگ آمد اگر فوج یہ سمجھے کہ کروا دیے جائیں پاکستان کے مفاد میں الیکشن تو وہ کروا دیں گے. لیکن مشروط ہے یہ بات فوج کے ساتھ،
अदालत के साथ नहीं है। अच्छा, हमें फौज की इजाज़त हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। फैसला आ जाता है फिर भी इसमें रखना अंदाजी हो सकती है। वाज़ेह अदालत का वाज़ेह तौर पर फैसला आ जाता है कि इंतखाबात 90 रोज़ में करवाएं। अभी तो 90 रोज़ वो मेरा ख्याल 100 दिन से ऊपर ही हो ऊपर गए। निकल गए, वो तो टाइम बार हो गया ना। एक तो फौज को बताना पड़ेगा कि हमने कितनी आपकी मदद करनी है, क्योंकि फौज तो कह रही है कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं जो कर सकें। अच्छा, तो आपने बात की थी, ये कहते कि हमें ख़तरा है। ख़तरा किससे? इंडिया से ख़तरा है? किससे ख़तरा है? नहीं सर, इंडिया इन्हें ख़तरा पाकिस्तानी अवाम से है, और इनको ख़तरा जो ये बताएंगे किसी वक्त अफ़गानिस्तान से है। अच्छा, वो अफ़गानिस्तान जहाँ से ये अमेरिका को निकलने में पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत मदद की, और अमेरिका का ख्याल था कि पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे जाके आम काम करेगी, लेकिन मायूस किया। पाकिस्तानी फ़ौज ने दखल अंदाजी नहीं की, और अब उनके तेवर भी बदल रहे हैं अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के हवाले से नहीं। वो अंदरूनी मुल्क अपने मामला पे तवज्जो दे रहे हैं। अब वो अवाम, उनकी फ़ौज जो है वो अवाम के अंदर जा रही है, अवाम में वो तक़सीम कर रही है, मुश्किलात के को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें। अच्छा खान साहब, अभी आप हमें ये बताएं कि जिस तरीके से सज्जाद अली शाह का घेराव किया गया था अपने ब्रदर जजों की तरफ से, जो कुछ उनके साथ हो गया, तो आजकल उमर साहब बंदियाल साहब बिल्कुल उसी तरह से मुझे तो नरगे में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं? नहीं सर, उनका बहुत घेराव किया गया है, किया गया था और किया जा रहा है। अल्लाह बंदियाल साहब को अक्ल दे और हिम्मत दे कि उस दबाव को बर्दाश्त कर सके। बहुत शुक्रिया। अभी तक तो कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।